ادھر لاہور میں 9 مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کا ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ عدالت نے 37 گواہان کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں۔ عدالت آج ملزمان کے حتمی بیانات قلم بند کرے گی۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے ارشد علی۔ جی بالکل، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل کچھ ہی دیر بعد کوٹ لکھپت جیل روانہ ہوں گے، جہاں پر وہ مغل پورہ میں 9 مئی کو پولیس کی گاڑیاں جو جلائی گئی تھی اس مقدمے کی سماعت کریں گے۔ تاہم اس مقدمے کے اندر ملزمان کی اگر بات کریں تو اس مقدمے میں ڈاکٹر یاسمی راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمود و رشید شامل ہیں۔ ملزمان کے حتمی بیانات کو قلم بند کیا جائے گا۔ اس مقدمے میں 37 گواہوں کے بیانات کو قلم بند کر لیا گیا ہے۔ اب ملزمان جو ہے وہ اپنی صفائی میں اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے، جس کے بعد ملزمان کے وکلاء جو ہیں وہ ان کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ملزمان پر، ان پر حتمی دلائل مکمل کریں گے، جس کے بعد اس مقدمے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تھانہ مغل پورہ پولیس نے مقدمے کا چلان جمع کروایا تھا اور اس چلان میں ملزمان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اکسایا ہے اور جلاؤ گراؤ کرنے کے اوپر، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں کو جلایا گیا ہے، جس کا جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ عدالت فیصلہ سنائے گی۔ جی ٹھیک ہے ارشد، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب کے پی کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان سینٹرل جیل پشاور پہنچ گئے، مختلف بیرکوں اور سیکشنز کا معائنہ کیا، قیدیوں سے ملے اور مسائل بھی پوچھے۔ جیل انتظامیہ نے صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ شفیع اللہ جان نے منشیات بحالی مرکز، لائبریری اور پریزن انڈسٹری کا معائنہ کیا، قیدیوں کی اصلاحی اور فنی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آرٹ اور تخلیقی سرگرمیوں، آئی ٹی اور انگلش کلاس کورسز کی علاوہ مریضوں کے وارڈ کا بھی معائنہ کیا، قیدیوں کو دیے جانے والے کھانے کے معیار کا بھی جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ قیدیوں کو معاشرے کے مفید شہری بنانے اور ان کی اصلاح کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ بولے جیلوں میں مزید اصلاحی نظام متعارف کروا رہے ہیں تاکہ رہائی کے بعد شہری معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکیں۔ وزیر اطلاعات نے جیل عملے کو بھی مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ موسم کی بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں غضب کی گرمی پڑ رہی ہے۔ کراچی میں کل سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا امکان ہے، جبکہ لاہور میں سورج آگ برسا رہا ہے۔ آج بھی پارہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شدید دھوپ کے باعث گرمی کی شدت معمول سے زیادہ محسوس ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ سامیہ، کیا پریڈکشن دی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ بالکل، لاہور کے موسم کی بات کریں تو آج کے دن بھی سورج کے جلوے برقرار ہیں۔ گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے لاہور کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر چکا تھا، لیکن آج یہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ شہر میں ہوا چلنے کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گرمی کی یہ شدت جو ہے 11 جون تک یوں ہی برقرار رہے گی۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو اسی طرح سے درجہ حرارت بھی بتدریج بڑھے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جانے کا امکان ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک مانسون سپیل کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس کے بعد موسم جو ہے وہ تھوڑا سا بدلے گا، لیکن فی الحال 11 جون تک موسم یوں ہی گرم رہنے والا ہے۔ تو طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے شہری پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ جی بہت شکریہ سامیہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ ضم قبائلی اضلاع اور تعلیم کے شعبے میں میگا منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں سماجی نمائندے عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالرحمان، ایک تو تعلیم کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کیا روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں، اس کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے نئے بجٹ میں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کا جو مالی سال کا بجٹ اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے، اس میں سب سے بڑا جو میگا منصوبہ رکھا جا رہا ہے روشن قبائل کے نام سے، جس پہ 1000 روپے خرچ کرنے کا منصوبہ ہے، اور یہ تقریباً 10 سالہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں نہ صرف قبائلی عوام کو بنیادی سہولیات بلکہ ان کے روزگار کے مواقع بھی شامل ہوں گے، اور مقصد اس کا یہ کہ ان کو قومی ادارے میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح بجٹ میں صوبے کے تمام اضلاع میں پہلی بار 72 چیف منسٹر ماڈل سکولز کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جبکہ اس منصوبے پر 9 ارب 50 کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے۔ اسی طرح یہاں پر زراعت کی ترقی کے لیے کسانوں کو زرعی مشینری کی فراہمی کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے، جبکہ 22 اسمال ڈیمز کے آبپاشی نظام کا منصوبہ بھی بجٹ کا حصہ ہے۔ شعبہ زراعت کے فارغ التحصیل طلبہ کو بلا سود قرضوں کی فراہمی اور طلبہ کو اسکالرشپ بھی فراہم کی جائیں گی، یہ بھی زیر غور ہے، جبکہ اس کے علاوہ
साथियों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लाई जा रही है, जो कि मीडिया प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग सेटअप काम करने के लिए बिना सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। केपी के मुमताज सनतकार और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर जाहिदुल्लाह शनवारी ने कहा कि मुल्क में सनत और कारोबार को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की जरूरत है। टैक्सेस में कमी होगी तो सरमायाकारी आएगी। सामा से खुसूसी बातचीत में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हमारी तवक्कुआत यही है कि पहले तो ये कि हमें एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट चाहिए, क्योंकि काम हमारे रुके हुए हैं। इंडस्ट्री जो है हमारे बुरी हाल में है, पूरे मुल्क में तिजारत में कसाद बाजारी है। तो भाई टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जो टैक्स मौजूदा है उसमें कोई कारोबार नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट चाहिए, लोग पैसा निकाल रहे हैं, हमें वो बजट चाहिए जिससे मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करें। ये टैक्सेस के जो उन्होंने टारगेट्स रखे हैं ये कभी भी अचीव नहीं कर सकते कि जब काम नहीं चल रहे। काम चलेंगे तो टैक्स मिलेगा आपको। जब तक IMF के डिक्टेशन है हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता और ना हमारे मसले हल हो सकते हैं। जो फैक्ट्रियाँ 2 साल पहले चल रही थी ना, वो फैक्ट्री अभी हमारी बंद हो गई है और बंद हो रही है। लाखों की तादाद में हमारे मजदूर गायब हो गए। और अभी अहम खबर के वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले माली साल के लिए वज़ारत IT का तरक्याती बजट कटौती से बच गया है। वज़ारत IT ज़रूरत के मुताबिक तरक्याती फ़ंड्स लेने में कामयाब। वफाकी वज़ीर शेज़ा फ़ातिमा कहती हैं कि 22 अरब रुपए मिलेंगे, जिनमें से AI ट्रेनिंग और स्टार्टअप्स के लिए खुसूसी रकम रखी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहज़ाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहज़ाद, बताइए कि IT का जो बजट है वो कटौती से बच गया, ये तो एक IT के लिए अच्छी खबर है। जी, बिलाशुबा वजारत IT के लिए ये एक खुशखबरी है कि वज़ीर आज़म ने वजारत IT के तरक्याती बजट में कटौती ना करने की हिदायत कर दी है और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रूरत के मुताबिक अपना तरक्याती बजट लेने में कामयाब हो गए। इस वाले से वाकई वज़ीर IT शेज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने बताया है कि वजारत को तलब के मुताबिक मुकम्मल तरक्याती बजट मिल रहा है और इसमें कोई कटौती नहीं हो रही। वज़ीर आज़म वजारत खजाना और मनसूबा बंदी की वजारत की तवज्जो IT की तरक्की पर है। उन्होंने कहा कि दीगर वजारतों पर कटौती लगी है मगर वजारत IT का बजट बरकरार है। वजारत IT की तरफ से मांगे गए 22 अरब रुपए हमें मिल जाएंगे और तवील मुद्दती मनसूबों समेत IT का जो बजट है उसका हुजम 76 अरब रुपए बनता है। उन्होंने कहा कि AI ट्रेनिंग और स्टार्टअप्स के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। USF फंड से देही इलाकों में इंटरनेट और कनेक्टिविटी बेहतर बनाएंगे, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका बेहज़ाद सलीमी।